میں جتنے بھی ہمارے مہمان دور دراز سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص جو گاؤں سے، شہر سے دور گاؤں سے تشریف لائے ہیں لوگ، اپنی اپنی گاڑیوں پر اپنی مدد آپ کے تحت میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے تمام گاؤں مندرہ والا کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعض ساتھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ علماء کا ٹائم نہیں لیتے، کیونکہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی جو جماعت اہل حدیث اور اہل حدیثوں کی جو کمزوری ہے وہ یہی ہے، ہم فوراً جو ہے وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے علماء کے بارے میں، منتظمین جلسہ کے بارے میں۔ کوئی بھی جلسہ کروانے والا شخص جو ہے، کوئی بھی انتظامیہ کا جو ساتھی ہے، وہ ٹائم کے بغیر علماء کو نہیں بلاتا، ٹائم لیتے ہیں سب سے۔ لیکن حالات اس طرح بعض اوقات بن جاتے ہیں کہ علماء جو ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے مہمان تشریف لا رہے تھے مولانا وقاص فاروقی صاحب، موٹر وے کے اوپر ان کا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا، 1 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نوجوان خطیب حضرت مولانا قیم الہی ظہیر صاحب، وہ بالکل ڈسکا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی جتنے ساتھی آپ تشریف لائے ہیں، پہلے نمبر پر اپنا ذہن جو ہے وہ کلیئر کریں کہ سارے علماء کا ٹائم الحمدللہ لیا ہوا ہے، اور سارے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ آپ نے جب ایک رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے وقف کر دی ہے، تو پھر آپ دل جمی سے بیٹھے انشاءاللہ۔ کھانے کا وسیع انتظام ہے، کھانا جو ہے وہ شہر سے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں نے کھانا نہیں کھایا وہ بھی کھانا بھی کھائیں، اور دل جمی سے بیٹھیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، آپ اس کو کامیاب کرتے ہوئے آخر تک یہاں پر رہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس اسٹیج سے جو بھی باتیں ملیں گی وہ خالص قرآن و سنت پر مبنی ہوں گی انشاءاللہ۔ صحابہ کے لیے آج کی رات وقف کرو گے انشاءاللہ؟ کہنے کی بات نہیں، عمل کرنے کی بات ہے انشاءاللہ۔ آخر تک رہو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آخر تک آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ علماء جب یہاں پر پہنچ جائیں گے اسٹیج پر، ہمارے مہمان خطیب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے جو صاحبزادے ہیں، جب وہ اسٹیج پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ فوراً ان کو ٹائم دیا جائے گا۔ اب میں مختصر ٹائم کے لیے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر صاحب۔ صبح انشاءاللہ العزیز کی دینے صبح بھائی سوموار کے اتوار، صبح اتوار انشاءاللہ 10 بجے صبح کچہری چوک تو لے کے فوارہ چوک تک فرانسیسی صدر ملعون کے خلاف ایک احتجاجی ریلی ہو رہی ہے، جہدے اندر تمام دینی سیاسی جماعتاں انشاءاللہ شرکت فرمان گیاں۔ ساڑھے تمام ذمہ دار مولانا عبدالغفور طاہر صاحب، انہاں کے میں عرض کی تھی دوسرے دوستہ کے انشاءاللہ سارے آؤں گے۔ تو آڈے کے بھی درخواست ہے ادھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا ٹائم ہونا ہے، تو زیادہ کوشش کرو کہ فوارے چوک بلکہ 10 بجے تسی مسجد عزیزیہ جو آ جاؤ، اتھو جلوس کی شکل کے اندر انشاءاللہ اسی فوارے چوک آ گئے۔ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔
واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کی یہ عظیم الشان 35ویں سالانہ کانفرنس جو کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر موسوم ہے، جس کانفرنس کے منعقد کروانے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہو جائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جانثار، وہ صحابہ، وہ دوست اور وہ احباب، وہ ساتھی، وہ وفادار جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچا دیا، ان کا تعارف ہو جائے اور ان کی عظمت بیان کر کے ہم بھی ان کے جو محب، مطیع اور فرما بردار ہیں ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مندرانوالا کی زندہ دل جماعت اور اس کے کارکنان اور بالخصوص اس کانفرنس کے روح رواں محترم جناب قاری محمد صفدر علی عثمانی صاحب، فاضل جامعہ شمس الہدیٰ اہل حدیث ڈسکا، جنہوں نے اس کوشش کو اور اس محنت کو بار آور کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے دوستوں کی، ساتھیوں کی، یوتھ فورس کے نوجوانوں کی، بزرگوں کی محنت کو، کوشش کو، کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس موقع پر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کانفرنسیں بڑے اخراجات ان کے اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے جن لوگوں نے مالی طور پر اور بنفس نفیس اس کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، آپ حضرات بھی مبارک کے حقدار اور مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی کو اس کانفرنس کے لیے صرف کیا۔ بالخصوص جن لوگوں نے اس کانفرنس کے لیے مالی تعاون کیا ہے وہ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک کے بھی جتنے لوگ بھی کوشش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، رحمت نازل فرمائے، ان کے جو جائز کاروبار ہیں ان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کے زندہ لوگوں کو اسلام پر کاربند رکھے اور ان کے فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام اللہ کی زمین پر وہ جماعت ہے کہ جس جیسی جماعت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ صحابہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے 24 گھنٹے پیغمبر علیہ السلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے صرف کیے اور ہر قسم کے دکھوں کو، مصیبتوں کو، مسافتوں کو
رکاوٹوں کو اور تکلیفوں کو ان لوگوں نے برداشت کیا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ انتہائی وفادار لوگ تھے اور وہ واقعتاً ہی بڑے جانثار لوگ تھے۔ اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے عدول تھے، سارے کے سارے عادل تھے، اور سارے کے سارے مقرب اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے تھے۔ وہ سارے ایسے تھے کہ جن کے ذہن کے اندر، جن کی فکر کے اندر، جن کے دلوں کے اندر، جن کے دماغوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس چکی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی مثال نہ پہلے تھی نہ آج ہے، اور قیامت تک ایسے وفاداروں کی مثال بھی روئے زمین پہ کوئی نہ ملے گی۔ جس طرح کی مثال اصحاب رسول نے، جانثاران نبوت نے، شمع رسالت کے پروانوں نے، محمد کریم کے دیوانوں نے اس دنیا کے اندر رقم اور قائم کی ہیں، اس طرح کی مثالیں نہ پہلے ادوار میں تھی، نہ آج تک کوئی دور پیش کر سکا ہے، اور قیامت تک دنیا کے اندر جتنے بھی مقتدا ہیں اور جتنے بھی پیشوا ہیں اور جتنے بھی قائدین، رہبر اور رہنما ہیں، ان کے ماننے والے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ اتنے مخلص اور اتنے وفادار نہیں ہو سکتے جس طرح کا اخلاص، جس طرح کی وفاداری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کے اندر تھی۔ اگر آپ اصحاب رسول کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو دیکھیں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ وہ تھے جو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے والے تھے، وہ تھے جو رسول اللہ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے، وہ تھے جو اسلام کے لیے اپنے تن من اور دن کو قربان کرنے والے تھے، وہ تھے جو نہ بکتے تھے، نہ جھکتے تھے، نہ رکتے تھے، اور نہ ان کی رفتار کو کوئی روک سکا، نہ ان کو کوئی خرید سکا، نہ ان کو کوئی ڈرا سکا، نہ ان کو کوئی دمکا سکا، نہ ان کو کوئی خرید سکا۔ وہ تھے جو رسول اللہ کے اتنے وفادار تھے کہ ساری کائنات کے اندر، اللہ کی زمین پر آج تک دنیا کائنات کا کوئی لیڈر، کوئی رہبر، کوئی رہنما اور کوئی مرشد دنیا کے اندر وہ پیش کیا جائے کہ جس کے متبع لوگوں نے، جس کے مطیع اور فرما بردار لوگوں نے، جس کے ساتھیوں اور یاروں نے، جس کے جانثاروں اور وفاداروں نے اپنے لیڈر اور قائد کے ساتھ، اپنے رہبر اور رہنما کے ساتھ اس طرح کا اخلاص اور اس طرح کا وفا کیا ہو، جس طرح کی وفاداری صحابہ کرام نے کی۔ لوگوں وہ تھے کہ ان کے راستے کے اندر دنیا کی کوئی رکاوٹ ٹھہر نہ سکی۔ اگر ان کے سامنے دریا آ گئے تو دریاؤں کو انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔ اگر ان کے راستے کے اندر پہاڑ آ گئے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو وہ عبور کر گئے۔ اگر ان کے سامنے گرتے ہوئے لاشوں کے انبار تھے تو وہ نہ ڈرتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ جھکتے تھے۔ وہ اس طرح بڑھتے گئے کہ دنیا ورثہ حیرت کے اندر گم ہے۔ زور سے ذرا استقبال کیا کرے علماء کرام کا۔ حضرات گرامی، وہ لوگ تھے کہ علماء کرام ان کے لیے بیان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی روک، کوئی رکاوٹ نہ ٹھہرتی، بلکہ وہ لوگ جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب آتے ان
को अपनी जानों पर सह जाते। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो उस तरह देखो, जब कौनैन के ताजदार ने, सारी कायनात के सरदार ने अपने सहाबा किराम से कहा था, मेरे सहाबा आज इस मौके पर मेरा साथ देने वाले तुम किस तरह साथ दोगे? तो उस वक्त रसूल मुकर्रम के सहाबा ने अपने पैगंबर से वफादारी का इजहार इस तरह किया, नानुल्लज़ीन बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अल्लाह के नबी, अगर आपने हमें आवाज दी है, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, आपके हाथ पर बैत की है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे आपके झंडे के नीचे रब की तौहीद के लिए और आपकी खत्म नबूवत के लिए जिहाद करते रहेंगे। मैं हजरात से ये गुजारिश करूंगा, आज जमाना बड़ा अजीब सा हो चुका है। हम तो हैरत के अंदर गुम हैं कि लोग किस हद तक गलत हो चुके, लोगों के अंदर किस हद तक डीटाई आ गई, लोगों की आंखों से किस तरह शर्म, हया और मरव्वत खत्म हो गई। लोगों के अंदर से आज इस जमाना के अंदर उनके अंदर किस तरह बेबाकी पैदा हो चुकी है कि जो कायनात का गलीज तरीन इंसान हो, जिसको घर वाले सही तरीके से न पूछते हो, वह उठकर मोहम्मद करीम के सहाबा पर भौंके। हम कतई तौर पर इसकी इजाजत न उसको पहले देते थे न आज देते हैं, और आइंदा भी ये अहले सुन्नत वल जमात और अहलुल हदीस के फर्जंद इंशाअल्लाह ऐसे किसी गुस्ताख को मोहम्मद करीम के सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। आप हजरात में से एक एक बंदा नारा वो आदमी लगाए जिसके दिल के अंदर ईमान है, और इस नारे को मौलाना सफदर उस्मानी साहब लगवाएंगे। लेकिन आप हजरात ने नारा पूरी जुर्रत के साथ, पूरी सतवत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ और ईमानी जज्बे के साथ लगाना है, और ये बता देना है दुनिया वालों को, लोगों सुन लो, हम जिस तरह रब की तौहीद के अंदर शिरक को गवारा नहीं करते, मोहम्मद करीम की रिसालत के अंदर कोई गैर नबी आकर ठोकर लगाए उसका गवारा नहीं करते, इसी तरह मोहम्मद करीम के सहाबा की तौहीन और गुस्ताखी भी गवारा नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से सारे लोग जोर से नारा लगाएं। उनकी एक ही सजा, जोर से रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ताके रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सहाबा के गुस्ताख की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सहाबा के गुस्ताख की एक ही सजा। हजरत मौलाना अब्दुल गफूर ताहिर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हमारा हुकूमत से भी मुतालबा है, हमारे मुल्क के अमन को खराब करने वाला वो कौन है? आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दें, पूरी ईमानी गैरत के साथ जवाब दें। अगर मुझे बताएं, आप बताओ मुझे, कोई साबे बसीरत है तो मुझे बताए, मैं कहां तुम्हारे कानों के अंदर अपनी आवाज को पहुंचाऊं। अगर मेरे अंदर कुव्वत होती, मैं इन अल्फाज को शीशे की तरह पिघला के इन जालिमों के कानों के अंदर डाल देता कि अगर सारी नबियों के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा और मुकाम अगर किसी का है तो वो उसका है जिसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उनका मुकाम यह है कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा दर्जा, सबसे ज्यादा मुकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। और अगर आज कोई बदमाश, मादर पितर आजाद और कोई गवाश्ता वक्त
دنیا کا خلیص انسان اگر یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کنجر کائنات کے اندر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے اگر حضرت ابو آپ سوچیں ذرا، جس نے سب سے پہلے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے اپنے سارے تن من کو رسول اللہ پہ قربان کر دیا، جن کی طلب یہ ہوتی تھی کہ آقا میری 3 خواہشیں ہیں، کہ ابو بکر بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو ابو بکر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری یہ خواہش ہے کہ نظر میری ہو چہرہ محمد کریم کا ہو۔ ابو بکر کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابو بکر اور کیا؟ تو جواب کیا دیتے؟ اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے اللہ مجھے بیٹی تھے اور وہ محمد کریم کی بیوی ہو، پیغمبر میرے داماد بن جائیں، محمد کو داماد بنانا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ اور بتاؤ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، میں ساری دولت محمد کریم کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں سرور کائنات نے کیا کہا تھا، آج تم نے اس ابو بکر کی عظمت کے بارے میں اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہاں ہے وہ منصف؟ کہاں ہے وہ امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں ہے وہ وحدت المسلمین کے دعوے دار؟ کہاں ہے وہ اتحاد امت کے مدعی؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھو ہم نے تو تمہارے سامنے یہ کھلی عام بات رکھی ہے کہ جو بدماش حضرت ابو بکر صدیق پہ بانکے اس کو پاکستان کے اندر لا کے پاکستان کے چوک کے اندر الٹا لٹکا کے پھانسی دے دینی چاہیے۔ بلند آواز سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام۔ میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے پہلے دن رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، جن کی 4 پشتیں جاؤ دنیا کائنات کے اندر، میری اس بات کو اپنے سینوں کے اندر اور دلوں اور دماغوں کے اندر لکھو، اگر کسی کے اندر جرأت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے، کسی کے اندر حوصلہ ہے تو جرأت کرے میری بات کی تردید کرنے کی۔ میں پوری ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں پوری کائنات کے اندر صرف ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتیں محمد کریم کی صحابیت کے اندر آتی ہیں۔ باپ بھی صحابی، خود ابو بکر بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، بیک وقت 4 پشتیں اگر کسی کی صحابیت کے اندر شامل ہوتی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ کون صدیق؟ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میرا اور تمہارا حساب ہونا ہوگا، ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے، اولیاء کرام بھی موجود ہوں گے، ساری کائنات کے پہلے سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوں گے۔ اللہ بڑے غصے کے اندر ہوں گے، اتنا غصہ کہ اس سے پہلے بھی اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہ آیا ہوگا اور اس کے بعد بھی اللہ کو کبھی اتنا غصے میں نہ دیکھا جا سکتا ہوگا۔ اتنے غصے، اتنے رعب، اتنے جلال کے اندر ہمارا معبود ہوگا۔ اسی حالت میں رسول اللہ سے کہا جائے گا پیغمبر حساب کتاب تمہاری امت کا شروع ہونا ہے، اب اس آدمی کو لاؤ جس کو تم نے اوپنر پہ بھیجنا ہے، اس کو پیش کرو جس کا حساب میں اللہ خود پہلے لوں، اس کو پیش کیا جائے۔ اور لوگوں سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، کونین کے تاجدار جب اس حالت میں دیکھیں گے اللہ کے رعب اور غصے کو دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے جس کا نام پیش کریں گے وہ حضرت ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر کو دیکھ کے آسمان اور رب کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत अमीर मुआविया क्या खिलाफत अमीर मुआविया को मानता है? खिलाफत अमीर मुआविया जिंदाबाद। मैं ये कह रहा था, जिसको देख के आसमान वाले रब का आधा गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक है। वो सिद्दीक है जिनके बारे में कौनैन के ताजदार ने कहा था, हम सारी कायनात के लोगों, हम रसूलुल्लाह को मौसने इंसानियत कहते हैं, और आप मौसने इंसानियत भी हैं, मौसने कायनात भी हैं। आप सारी कायनात में मौसने आज़म हैं। लेकिन अबू बकर कौन है? रसूल मुकर्रम ने कहा था, सरताजुल अंबिया ने कहा था, कौनैन के ताजदार ने कहा था, इमामुल हुदा ने कहा था, बदरुल हुदा ने कहा था, शम्सुल हुदा ने कहा था, मरकज मेहरो वफा ने कहा था, ताजदार अंबिया ने कहा था, मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था। आका ने अपनी ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमाया था, लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद ने इस्लाम के ऊपर और मेरे ऊपर एहसान करने वाले सारी कायनात के जितने उस दौर के सहाबा थे, जितने मोहसिनीन थे, आका ने कहा था कि मैंने अपने तमाम तर मोहसिनीन का बदला दुनिया में दे दिया। वाह अबू बकर, तेरी अज़मत को सलाम कर दूं, तू तो वह है जिसके बारे में कौनैन के ताजदार ने कहा था, मैंने सारे मसलों के एहसानों का बदला दे दिया है। अबू बकर, तू ऐसा मोहसिन है जिसका बदला मैं मोहम्मद नहीं दे सका। तेरे एहसानात का बदला क़यामत के दिन आसमान वाला रब अदा करेगा। वो अबू बकर है जिसको हम अंबिया के बाद सबसे अफजलुल बशर कहते हैं। हजरात, इस मौके पर एक दो बात करके इजाजत चाहूंगा। पूरी जुर्रत के साथ आपने नारा लगाना है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सलामत को, उनकी अजमत को सलाम करना है, ईमान के साथ, जुर्रत के साथ, और जुर्रत और हिद्दत ईमान ताकत के साथ आपने नारा बुलंद करना है कि पैगंबर के तमाम सहाबा जन्नती हैं। बोले पैगंबर के तमाम सहाबा। अबू बकर, तेरी अजमत को आपने कहना है सलाम है, सलाम है। अबू बकर, तेरी अजमत को, सदीक अकबर, तेरी अजमत को, अबू बकर की अजमत को, उमर की अदालत को, उस्मान की सखावत को, अली तेरी शजाअत को, अली तेरी शजाअत को, सहाबा की अजमत को सलाम है, सलाम है। और जब पैगंबर के सहाबा पर सलाम पेश नहीं करता, हमारी तरफ से उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर तुफ है। अल्लाह ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाए और पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद करीम की सहाबा की अजमत का झंडा फहरा अल्लाह बुलंद कर दे। हम कहते हैं अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो मोहम्मद करीम की अताअत करो, और अताअत उस तरह करो जिस तरह मोहम्मद करीम के सहाबा ने की थी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का, ये शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।